کیا نور کی نانیاں اور دادیاں اور دادے اور نانے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں کیا نور کی بیویاں ہوتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کی انسانیت سے نعوذ باللہ باہر نکل گئے، تو اس کا کیا معنی؟ نبی انسان نہیں ہے؟ نبوت کو آپ انسانیت سے باہر اور ماوراء چیز سمجھتے ہیں۔ اگر رسول اللہ کی ذات ہی نور ہے اور رسول اللہ نعوذ باللہ انسانیت سے باہر ہیں، اعلیٰ درجے کے انسان نہیں ہیں، تو یہ پھر بڑے سے سوال کھڑے ہو جائیں گے، بہت سے سوال کھڑے ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ، حضور کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما نور کے والدین ہوتے ہیں۔ جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، ہاروت، ماروت، منکر، نکیر، یہ کرامن کاتبین، یہ حاملین عرش، ان فرشتوں کے والدین کے بارے میں آپ کون سا ثبوت دیں گے؟ رسول اللہ کے دادا جان حضرت عبد المطلب شیبۃ الحمد، رسول اللہ کے نانا جان حضرت وہب، حضور پاک علیہ السلام کی دادی حضرت فاطمہ بنت عمر بن عائذ، حضور پاک علیہ السلام کی نانی حضرت برہ، کہاں جائے گا معاملہ؟ کیا نور کی نانیاں اور دادیاں اور دادے اور نانے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں کیا نور کی بیویاں ہوتی ہیں؟ آئیے آج قرآن سے ابتدا کرتے ہیں اور پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کی رہائش کہاں پہ ہے، یہ ہوتے کہاں پہ ہیں۔ خدا فرماتا ہے کَتُنبِتُ فِی الْأَرْضِ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، خدا کہتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں میں نے زمین سے اگایا ہے، کچھ ایسی ہیں جنہیں میں نے آسمان سے بھیجا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ لا یعلمون، تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ میرے مالک جن کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ ہیں جو ایسے ہیں جن کے بارے میں ابھی تک ہمارا علم نہیں پہنچا۔ میرے مالک تو بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا لاہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ نہ زمین پہ ہوتے ہیں نہ آسمان پہ رہتے ہیں۔ میرے مالک یہ کہاں ہوتے ہیں؟ فرمایا ومان عندہ، یہ میری اندیت میں رہتے ہیں۔ اب خدا کہتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو نہ زمین پہ ہیں نہ آسمان پہ ہیں، یہ میری اندیت میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آل محمد اللہ کی اندیت میں ہے۔ اب آئیے ایک لمحے کے لیے تمہید ذرا خشک ہوگی، آپ میرا ساتھ دیں گے، دیکھتے ہیں کہ اندیت کسے کہتے ہیں۔ علم الکلام کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کی قربت کو دیکھنے کے لیے اس کے 4 درجے ہیں جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ چیز کتنی قریب ہے۔ مثلا اگر میں کہوں کہ اس مجمع میں مجھے دیکھنا ہے کہ قریب کتنے ہیں، تو یہ جتنا مجمع ہے میرا قریب ہے، لیکن جو علم الکلام میں اس کی 4 نہجیں ہیں۔ پہلی قرب، دوسری دنو، تیسری لدن، چوتھی اندیت۔ یا چیزیں قرب میں ہوتی ہیں، یا کوئی چیز دنو میں ہوتی ہے، یا لدن میں ہوتی ہے، یا اندیت میں ہوتی ہے۔ میں نے پہلے کہا تھوڑا سا تمہید خشک ہوگی، ساتھ دیں گے۔ جتنا مجمع، جتنے احباب مجھے سن رہے ہیں آپ میرا قریب ہیں، لیکن قرب کون ہے؟ یہ جو احباب بالکل منبر کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ صرف قریب ہی نہیں، یہ قرب بھی ہیں۔ کیوں؟ ان کے اور میرے درمیان تیسرا کوئی نہیں۔ جن 2 کے درمیان تیسرا کوئی نہ ہو اسے قرب کہتے ہیں۔ اگر یہ مجھ تک پہنچنا چاہیں تو بغیر وسیلے کے پہنچیں گے۔ جن کو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہ ہو، بسم اللہ، اسے قرب کہتے ہیں۔ آپ قرب سمجھیں گے تو آپ کو قربتاً اللہ کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ یہ جو ہم نماز میں کہتے ہیں میرے مالک یہ ہماری 2 رکعت کی نماز ہے تیری قربت کے لیے، اصل میں وہ قربت کیا ہے؟ جن 2 کے درمیان کوئی وسیلہ نہ ہو اسے قرب کہتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے قرآن میں کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان سے کہے کہ یہ تیرے قرب سے محبت کرے، یہ ان سے محبت کریں جو اتنے تیرے قریب ہیں کہ تیرے اور ان کے درمیان تیسرا کوئی نہیں۔ اب آل محمد پہلی منزل ہے علم الکلام کی قرب۔ خدا کہتا ہے یہ قرب میں نہیں رہتے، اس کا مطلب اس سے بھی نزدیک رہتے ہیں۔ دوسری منزل کیا ہے؟ دوسری منزل ہے دنو۔ دنو کسے کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جنت میں جنتی جو پھل کھاتے ہیں وہ ان کے مقام دنو پہ ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھائیں گے پھل ہاتھ میں آ جائے گا، اس کا مطلب جہاں تک ہاتھ کی رسائی ہو اسے دنو کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ معراج کی رات میرا حبیب میرے مقام دنو پہ آ گیا تھا، میں اپنا ہاتھ لگا سکتا تھا، اسی لیے پردے سے بھی ہاتھ ہی باہر آیا تھا۔
اس کا مطلب وہ ہاتھ والی منزل اسے دنو کہتے ہیں. اس سے آگے ہے تیسری منزل, اسے کہتے ہیں لدن. لدن کیا ہے؟ میں نے قرب سمجھا دیا, یہ مجمع میرا قرب, یہ مائک جو ہے یہ میرا قرب بھی ہے, میرا دنو بھی ہے. یعنی کہ میں بات پھر سمجھاؤں, یہ میرا قرب ہے, حسنین بھائی میرا قرب ہے, زوار شاہ جی میرا قرب ہے, لیکن میں انہیں ہاتھ سے چھو نہیں سکتا. یہ مائک میرا قرب بھی ہے, دنو بھی ہے, یہ ہاتھ کی رسائی میں بھی ہے, اور اس کے اور میرے درمیان تیسرا بھی کوئی نہیں. اس سے اگلی قربت کی منزل ہے لدن. لدن کیا؟ یہ جو میرے بدن پہ لباس ہے, یہ میرا قرب بھی ہے, دنو بھی ہے, لدن بھی ہے. یہ میرے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے کہ میں بھی نہیں, مجھ سے جدا بھی نہیں, ہے بھی میرے ساتھ لیکن ذات کا حصہ بھی نہیں, ہے بھی میرے قریب, بات خوش تو نہیں ہو رہی, لیکن ذات کا حصہ بھی نہیں. اب بات تھوڑی مشکل ہو گئی لیکن نتیجہ آپ کی سوچوں سے بہتر نکلے گا. آل محمد نہ قرب میں ہے, نہ دنو میں ہے, نہ لدن میں ہے. لدن میں اللہ کا علم ہے, اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ علم لدنی کے مالک ہیں, یہ اللہ کے دنو سے لدن سے علم لے لیتے ہیں. اب اس سے اگلی منزل ہے اندیت. اب یہ پڑھا لکھا مجمع ایک لمحے کے لیے سوچے گا کہ اس لباس سے آگے اور کیا چیز ہو سکتی ہے. لباس سے آگے تو صرف ذات ہی ہے, نہیں, لباس سے آگے بھی ایک چیز ہے جو اندیت میں ہے. یہ جو میں گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں, یہ جو لفظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, یہ میں کہیں سے دیکھ کے نہیں پڑھا, کہیں سے سن کے نہیں پڑھا. یہ لفظ میرے اندر ہیں, اندر بھی ہیں اور نظر بھی نہیں آ رہے, اندر بھی ہیں اور دکھائی بھی نہیں دے رہے. کسی بڑے سے بڑے ماہر طب کو لے کے آؤ, اسے کہو میرے اندر کے لفظوں کو تلاش کرے, جو میرے خون کے ذرے دیکھ سکتا ہے, میری ہڈیوں کی تہیں دیکھ سکتا ہے, لیکن وہ میرے اندر چھپے ہوئے لفظ نہیں دیکھ سکتا. یہ اندر ہیں بھی اور نظر بھی نہیں آ رہے. میں ارادہ کرتا ہوں کہ اگلا لفظ میں یہ کہوں, ادھر میں ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہو جاتا ہے. خدا نے کہا جاہلو انہیں مکے مدینے کی گلیوں میں تلاش نہ کرنا, یہ میری اندیت میں رہتے ہیں, میں ارادہ کرتا ہوں یہ ظاہر ہو جاتے ہیں. یا رسول یہ ہے میری اندیت میں. کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اندیت میں ہے. معصوم سے ایک بندے نے پوچھا مولا اللہ معبود ہے؟ فرمایا بے شک. اسے کہا مولا اللہ معبود ہے تو معبود کی تعریف. فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہ رہا ہو. مسجود. فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر سجدے کے نہ رہا ہو. اسے کہا جب تک اس کی, آپ مخلوق اول ہیں, جب تک آپ نے سجدہ نہیں کیا تب تک اسے سجدہ کس نے کیا تھا؟ معصوم فرماتے نحن مشیت اللہ, ہم اللہ کا ارادہ ہیں. جب سے اللہ ہے تب سے ہم ارادہ پروردگار بن کے اس میں رہتے ہیں. پھر اس نے چاہا کہ اپنے ارادے کو ظاہر کرے, اس نے ایک کلمہ جاری کیا, نحن کلمۃ اللہ, وہ اللہ کا پہلا کلمہ ہم ہے. اس نے اپنے ہی نور سے ہمارے نور کو علیحدہ کیا. جب نور کو علیحدہ کیا, اب اس نور کو اس نے مخلوق کر دیا, خود وہ خالق ہو گیا. اب اس نے چاہا کہ یہ نور جا کے زمانے میں میری پہچان کروائے. فرمایا جب اس نے ہمارے نور سے کو اپنے نور سے علیحدہ کیا تو اس نے ہمارے نور کو مقدس حجابات میں رکھا. 12,000 سال تک نور حجاب قدرت میں رہا, جہاں پر سبحان ربی اللہ کی تسبیحیں پڑھتا رہا. 11,000 سال تک نور حجاب منت میں رہا, جہاں پر سبحان من ہوا قائم لہو کی تسبیحیں پڑھتا رہا. 10,000 سال تک نور حجاب سعادت میں رہا, جہاں پر سبحان من ہوا دائم سو کی تسبیحیں پڑھتا رہا. 9,000 سال تک نور حجاب رفت میں رہا, جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیحیں پڑھتا رہا. 8,000 سال تک نور حجاب کرامت میں رہا, جہاں پر سبحان من ہوا غنی لفظ کی تسبیحیں پڑھتا رہا. 7,000 سال تک نور حجاب منزلت میں رہا, جہاں پر سبحان ذی العرش والعظیم کی تسبیحیں پڑھتا رہا. 6,000 سال تک نور حجاب رحمت میں رہا, جہاں پر سبحان ذی العرش والرحمت العظیم کی تسبیحیں پڑھتا رہا. 5,000 سال تک نور حجاب نبوت میں رہا, جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیحیں پڑھتا رہا. 4,000 سال تک نور حجاب ہیبت میں رہا, جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الماء تسبیحیں پڑھتا رہا. 3,000 سال تک نور حجاب غیبت میں رہا, جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الماء تسبیحیں پڑھتا رہا. 2,000 سال تک نور حجاب حسن میں رہا, جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیحیں
میں بڑھتا رہا, 1000 سال تک نور حجاب شفاعت میں رہا, جہاں پر سبحانہ و بحمدہ کی تسبیح بڑھتا گیا. معصوم فرماتے ہیں ان 12 پردوں سے ہمارے نور کا باہر آنا تھا. فقطر منہم اطل فقطر 4 شرور, ہمارے نور سے 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا. ہمارے پسینے کے قطرے گرتے گئے. کوئی آدم صفی اللہ بن گیا, کوئی نوح نجی اللہ بن گیا, کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا, کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا. آج پوری دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو حضرت آدم کو رضی اللہ کہتا ہو, حضرت ابراہیم کو رضی اللہ کہتا ہو, حضرت نوح کو رضی اللہ کہتا ہو. آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, یہ جنہیں علیہ السلام کہا یہ بنے کیسے تھے؟ ہمارے نبی کے پسینے سے. جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں, تو جو خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہو؟ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ. مقدس حجابہ سے یہ نور باہر آیا. معصوم فرماتے اس کا باہر آنا تھا, یہ طیب اور طاہر دریاؤں میں آ گیا. یہ نور رسالت ہے. ہم زمانے کو بتائیں کہ جب شیعہ رسالت پڑھے تو کیسے پڑھتے ہیں. ہم پہ الزام ہے نا کہ شیعہ مجلسوں میں صرف علی کی بات کرتے ہیں, نبی کی تو بات ہی نہیں کرتے. ہم علی علی کرتے اس لیے ہیں تاکہ زمانے کو پتہ چلے جس کا علی ایسا ہے ان کا نبی کیسا ہو. اب رسول فرماتے ہیں کہ یہ حجابہ سے یہ نور باہر آیا, یہ طیب اور طاہر دریاؤں میں آ گیا. یہ درہ زہد میں آیا, درہ زہد سے درہ کرم میں آیا, درہ کرم سے درہ تقوی میں آیا, درہ تقوی سے درہ جود میں آیا, درہ جود سے درہ سخا میں آیا, درہ سخا سے درہ حلاتا میں آیا, درہ حلاتا سے درہ رحمت میں آیا, درہ رحمت سے درہ شفاعت میں آیا, درہ شفاعت سے درہ حسن میں آیا. مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا. صلب آدم میں اس نور کا آنا تھا. ربیع الاول بھی ہے, رسالت مآب کے نزول کا ماہ مقدس بھی ہے. فرماتے صلب آدم میں اس نور کا آنا تھا. یہ صلب آدم سے صلب شیس میں آیا, صلب شیس سے صلب انوش میں آیا, صلب انوش سے صلب کنان میں آیا, صلب کنان سے صلب محلائل میں آیا, صلب محلائل سے صلب بازر میں آیا, صلب بازر سے صلب ادریس میں آیا, صلب ادریس سے صلب اخنوخ میں آیا, صلب اخنوخ سے صلب مسلوشخ میں آیا, صلب مسلوش سے صلب ملک میں آیا, ملک سے صلب نوح میں آیا, صلب نوح سے صلب سام میں آیا, سام سے فرخشد میں آیا, فرخشد سے صلب شالق میں آیا, صلب شالق سے صلب آبر میں آیا, صلب آبر سے صلب فالق میں آیا, صلب فالق سے صلب ارغو میں آیا, صلب ارغو سے صلب طارق میں آیا, صلب طارق سے صلب ابراہیم میں آیا, صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں آیا, صلب اسماعیل سے صلب کدار میں آیا, صلب کدار سے صلب بنت میں آیا, بنت سے صلب حمل میں آیا, صلب حمل سے صلب یس میں آیا, صلب یس سے صلب یمسئی میں آیا, صلب یمسئی سے صلب عاد میں آیا, صلب عاد سے صلب عدنان میں آیا, صلب عدنان سے صلب ماد میں آیا, صلب ماد سے صلب مدرکہ میں آیا, صلب مدرکہ سے صلب خزیمہ میں آیا, صلب خزینہ سے صلب کنانہ میں آیا, صلب کنانہ سے صلب نظر میں آیا, صلب نظر سے صلب مالک میں آیا, مالک سے صلب غاب میں آیا, صلب غاب صلب فہر میں آیا, فہر سے صلب لوی میں آیا, صلب لوی سے صلب کعب میں آیا, صلب کعب سے صلب کلاب میں آیا, صلب کلاب سے صلب زید میں آیا, صلب زید سے صلب قسام میں آیا, صلب قسا سے صلب عبد مناف میں آیا, صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں آیا, صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا. نبی کہتے ہیں صلب عبد المطلب میں پہنچ کے یہ نور رک گیا, 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا, ایک صلب ابو طالب میں چلا گیا. جو صلب عبداللہ میں گیا محمد رسول اللہ بن گیا, جو صلب ابو طالب میں آیا علی ولی اللہ. علی ولی اللہ. یا رسول یا علی. تو جو صاحبان 2 حصوں میں تقسیم, ایک آغوش آمنہ میں چمکا, ایک آغوش فاطمہ بنت اسد میں چمکا. چلے تو ایک تھے, 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. معصوم سے آگے ایک شخص نے کہا, اس نے کہا مولا آپ کے دادا آپ کے جد علی کعبہ میں آئے. اس سے آگے وہ بات شروع کرنے کا امام نے کہا رک یہیں پہ. کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا آپ کے جد علی کعبہ میں آئے. امام نے فرمایا پہلے جملے کی درستگی کر, کعبہ میں نہیں آئے, کعبہ سے آئے. میں خاموشی کو داد دینا چاہوں گا.
काबा में नहीं आए, काबा से आए। काबा घर नहीं, काबा मंजिल है। उसने कहा मौला काबा से आए, इसका मतलब इमाम ने फरमाया ये जो काबा है ये काबा असल नहीं, ये काबा शबी है। ये है जमीन का मरकज, इसके बिल्कुल ऊपर आसमान पे भी ये काबा है जिसे बैतुल मामूर कहते हैं। ये काबा उस काबे की शबी है। अब पता चला लोग असल को नहीं चूम रहे। मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि मैं आपके म्यार तक पहुंच सकूं। सजदा असल को नहीं हो रहा, शबी को। फरमाया इससे बिल्कुल ऊपर अर्श पे ही काबा है जिसे बैतुल मामूर कहते हैं। उसका मौला वहां क्या होता है? फरमाया यहां क्या होता है? उसका मौला यहां सजदा होता है। फरमाया वहां भी सजदा होता है। मौला वहां कौन करता है? फरमाया यहां करते हैं यहां के रहने वाले। अब मजमा साथ दे तो मैं जुमले पढ़ूं ना सरकार। यहां करते हैं यहां के रहने वाले, वहां करते हैं वहां के रहने वाले। उसका मौला वहां कौन रहता है? फरमाया जब हम यहां नहीं थे तब हम वहां थे। ये है मट्टी का घर, यहां हम जिस्मों में आए, वहां हम नूर में थे। जब हम नूर में थे तब हम बैतुल मामूर में थे। उसका मौला वहां फरमाया अनवार तवाफ करते हैं, वहां हम बैतुल मामूर में रहते। बंदे का जिस्म थर थर कांपा। उसका आज पता चला है कि असल तो बैतुल मामूर है। इमाम ने कहा तुझे ताज्जुब हुआ, बैतुल मामूर भी असल नहीं है, इसके ऊपर भी एक काबा है, बैतुल मामूर भी उसकी शबी है। उसका मौला वो कहां है? फरमाया उसे अर्शे रहमान कहते हैं। बैतुल मामूर अर्शे रहमान की शबी है, बैतुल्लाह बैतुल मामूर की शबी है। उसका बैतुल्लाह में जिस्म आ गए, बैतुल मामूर में नूर रहते थे, तो अर्शे रहमान पे कौन है? तो मैं किसकी जरूरत है वहां तक पहुंचे? वहां या वो रहता है या हम रहते हैं, वहां या वो रहता है या हम रहते हैं। उसका मौला वहां क्या होता है? फरमाया वहां हमारे नूर उसका तवाफ करते हैं, वहां हमारे अनवार तौहीद का तवाफ करते हैं। अब मुझे यहां जुमला कहने की इजाजत देना। ताज्जुब तो इसी बात में है कि 13 रजब को अली की मां काबा से अली लेने नहीं आई। बीबी की पहली मंजिल काबा थी, आखिरी अर्शे रहमान था, वहां से नूरे अली आया, यहां से दीवार फट गई। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुतबा हज पे थे, जनाब अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। मौला उठ के खड़े हुए खुतबा हज देने के लिए, तो सामने से एक शख्स उठा हजूम में से। उसने कहा अली इब्न अल हुसैन पहले तू अपना तारुफ करवा और अपना शजरा सुना। इतना कहना था। किताब खुतबा अबजद है इस किताब का नाम। इसको खुतबा अबजद मुख्तलिफ किताबों में है, मैं हवाला दे रहा हूँ। खुतबा अबजद के नाम से याद करते हैं। छोटी किताब का हवाला नहीं दूंगा, छोटा रेफरेंस का हवाला दूंगा। मशहद जाओ मौला इमाम रज़ा के हरम में, वहाँ जो उर्दू ज़ायरीन के लिए वक़फ़ है, वहाँ जाके उनसे पूछना कि मुझे खुतबा अबजद चाहिए। वो पीछे इशारा करके गए, ये जो 350-400 किताब पड़ी है ये उसी खुतबे की शरह में लिखी हुई है। खुतबा अबजद, अबजद कहते हैं सफ़ेद। ये खुतबा अबजद है। ये किसने दिया था? जब लोगों ने कहा मौला सज्जाद से कि आप अपना शजरा पढ़िए, मौला ने हजर अस्वद की तरफ इशारा किया। मौला ने हजर अस्वद की तरफ इशारा करके तू बता हम कौन है। अब मैं रोजाना की बुनियाद पे कह रहा हूं, दाद मशरूत ही नहीं। एक दिन भी मैंने मजमे की मिन्नत ही नहीं की कि वाह वाह सुभान अल्लाह कह दीजिए, हाथ उठा लीजिए। नहीं, दाद भी शर्त नहीं है, हैरानी शर्त नहीं, तजस्सुस शर्त नहीं, लेकिन दिल को कबूल करना है। हवाला मैं दे चुका हूं, इसके बाद भी पूछना चाहो दिखाने के लिए तैयार। ये खुतबा दिया हजर अस्वद ने, काले ने दिया था सफेद खुतबा। शायद समातों से पहली दफा टकराए तो फिर भी वसूल कीजिएगा। मौला ने हजर अस्वद की तरफ इशारा किया, हजर अस्वद बोला। जब हजर अस्वद बोला तो एक शख्स ने कहा मौला ये पत्थर होके कैसे बोला?
امام نے فرمایا تم اسے پتھر سمجھتے ہو، حقیقت میں یہ پتھر نہیں۔ اس نے کہا مولا یہ پتھر نہیں۔ امام نے فرمایا یہ ایک ملک مقرب ہے، یہ ایک فرشتہ ہے۔ اس نے کہا مولا یہ فرشتہ ہے تو پتھر بن کے کعبہ کے باہر کیوں کھڑا ہے؟ امام نے فرمایا جب یہاں آنے سے پہلے ہم آلین میں رہتے تھے، اب جتنے ساتھ مل گئے ہیں اتنے ہی ساتھ چلتے رہنا۔ یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے، پہلی تقریر جسے یاد ہے استکبرت ام کنت من العالین، ابلیس تو تکبر کر رہا ہے کیا تو آلین جیسا ہے؟ اس کا مطلب ہے آدم سے پہلے کچھ آلین میں لوگ تھے جن پہ واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرتے۔ امام نے فرمایا جب یہاں آنے سے پہلے ہم آلین میں رہتے تھے تو یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا۔ اب اگلی سطر ہر بندے کے لیے نہیں، ہر بندہ اگلی سطر کے لیے نہیں۔ امام فرماتے جب ہم آلین سے نکل کے روح پروردگار بن کے صلب آدم میں منتقل ہوئے تو یہ ملک مقرب ہماری جدائی میں رویا۔ آواز ربوبیت آئی کہ جنت میں رہ کے کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا میری جنت یہ نہیں، میری جنت ان کا قرب ہے۔ مولا نے فرمایا کہ خدا نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے ایک سفید موتی کی صورت میں، سفید موتی کی صورت میں حضرت آدم کے ہاتھ میں دیا۔ جب حضرت آدم کو دنیا میں اتارا اس وقت دنیا میں رات تھی۔ حضرت آدم کو اتارا گیا سری لنکا میں آج کے دنیا کے نقشے کے مطابق۔ جناب حوا کو اتارا گیا تھا جدہ میں، جدہ عربی میں کہتے ہیں دادی کو، اس لیے وہ شہر ہی جناب حوا کے نام سے مخصوص ہے۔ جناب آدم دنیا میں رات تھی، یہ سفید موتی جو ملک مقرب تھا یہ سفید موتی کی صورت میں آیا۔ حضرت آدم اس کی روشنی میں دنیا میں آئے۔ یہ جناب نوح کے دور تک حضرت آدم کے پاس موتی کی صورت میں رہا۔ جب حضرت نوح نے جہاں آج کعبہ ہے، جہاں آج خانہ کعبہ ہے، وہاں جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح نے ایک خیمہ نصب کیا تھا، یہ موتی اسی خیمے میں موجود تھا۔ جب حضرت ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، حضرت ابراہیم نے کعبے کی نئے سرے سے نہیں بنایا، کعبے کی دیواروں کو اٹھایا تھا۔ کعبہ پہلے سے تھا، جناب آدم کے دور میں بھی کعبہ تھا، انہوں نے کعبے کی دیواروں کو اٹھایا۔ جب کعبے کی دیواروں کو اٹھایا تو اللہ سے پوچھا کہ میرے مالک اس موتی کو کیا کروں، اسے کعبے کے اندر رکھوں؟ فرمایا اسے ایک پتھر کی صورت دے کے کعبے کے باہر بالکل دروازے کے آگے ویسے ہی کھڑا کر دے جیسے یہ وہاں کھڑا ہوتا تھا۔ اسے آج بھی کعبہ کے دروازے پہ بالکل ویسے ہی کھڑا کیا ہوا ہے جیسے یہ آلین پہ دروازے پہ رکا رہتا تھا۔ اب اگر جگر وصول کریں تو پھر ہدیہ جملہ کرنے لگا ہوں۔ ایک سائل نے پوچھا مولا یہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کیا کر رہا ہے؟ فرمایا ارکان حج میں واجب کر دیا گیا، جب بھی کوئی حاجی آئے گا وہ حجر اسود کا بوسہ لے گا، حجر اسود کو بوسہ لے گا، حجر اسود کا بوسہ حج کے ارکان میں شامل کر دیا گیا۔ یہ آج بھی کعبے کے دروازے پہ کھڑا ہے، جب بھی کوئی حاجی بوسہ لینے کے لیے آتا ہے یہ اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے، اگر دل میں ہماری محبت ہوتی ہے تو حج کو قبول کر لیتا ہے، ورنہ لعنت کر کے واپس کر دیتا۔